بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عبدالجبار گجر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آج ہم مدینہ الاولیاء کی سرزمین پر موجود ہیں اور میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، محمد علی شاہ صاحب، جو ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، صحافی بھی ہیں اور ای کامرس کا بھی کام کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھوں گا کہ شاہ جی، یہ اتنے سارے کام آپ کیسے مینیج کر لیتے ہیں تینوں چاروں شعبوں کو؟ شاہ جی جی شکریہ بہت، آپ نے جو بات پوچھی ہے یہ ایسے ہی ہے کہ بنیادی طور پہ استاد اور صحافت یہ ملتا جلتا جو ہے شعبہ ہے، اور آج کل ای کامرس جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو اب یہ بہت ضروری ہو گیا، یہ لازمی ہمارا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آگے اختیار کریں گے تو آپ استاد کا بھی فرض منصبی ادا کر سکتے ہیں، اور آپ صحافت میں بھی تبھی کام سر انجام دے سکتے ہیں جب ٹیکنالوجی کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ رابطہ اور اس سے آپ مزین ہوں گے۔ تو آپ صحافت کے ساتھ ساتھ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ایک پرائیویٹ اسکول بھی چلا رہے ہیں۔ جی، صحافت اور تعلیم میں کیا فرق ہے آپ کچھ؟ صحافت اور تعلیم میں تو چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحافت جو ہے وہ ہے ہی ایک طرح سے طرز تعلیم کہ اس میں آپ نے ماسز تک یا بڑی جو ہے آڈینس تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچانا ہوتا ہے، تو اس میں تعلیم کا جو رول ہے، علم التعلیم کا، وہ صرف یہ ہے کہ کیا پڑھانا چاہیے، کب پڑھانا چاہیے، کس کو کیا پڑھانا چاہیے، کیوں جو ہے اس کو پڑھایا جائے۔ تو تعلیم جو ہے وہ اس سے صحافت کے جو ہے جو آج کل لوازمات ہیں، جس کو ہم انسٹرومنٹس کہتے ہیں یا ٹولز کہتے ہیں ماس میڈیا کے، اس میں ڈیجیٹل میڈیا ہے، اس میں جو جتنے بھی کمیونیکیشن کے ٹولز ہیں، وہ ان سب کو استعمال کرنا دراصل ایجوکیشن کو فروغ دینے کا نام ہے۔ شاہ جی، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے شعبوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک آپ کی اور خوبی بھی ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے ایکٹیو ممبروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تو حال ہی میں یہ جو ثانیہ بارکھان ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے یہ ایک جبر کی ایک داستان ہے، طاقتور کا اور کمزور کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، تو یہ انسانی حقوق کی ایک طرح سے خلاف ورزی ہے۔ اس کے اوپر یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی وہیں ممکن ہے جہاں پہ قانون کی عملداری نہ ہو۔ تو قوانین موجود ہیں مگر ان کی جو ہے کوئی جو ہے عملداری اس طرح کی نہیں ہے کہ جس سے لوگوں کو جو ہے وہ سینس آف سیکیورٹی، یا ظالم کو جو ہے اپنی محاسبے کا کوئی خوف ہو۔ تو ایسی صورتحال میں یہ جو لوگ ہیں، یہ ظالم اور طاقتور بااثر لوگ ہیں، ان کا جہاں تک ان کا دباؤ اور اثر چلتا ہے، یہ اس کو اپنا استعمال کرتے ہیں، اور ان کو نتائج کی بالکل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ نتائج ان کے حق میں ہی آنے ہیں، چاہے وہ ظلم کریں، جتنا چاہے وہ ظلم کریں، ان کے لیے اس کو جو ہے وہ اپنے خلاف آواز کو دبانا ان کے لیے آسان ہے۔ تو یہ جب تک ظالم کا جو ہے محاسبہ نہیں ہوگا اور مظلوموں کی امداد نہیں ہوگی، یہ تب تک یہ ظلم اور جبر کی یہ داستانیں رقم ہوتی رہیں گی۔ شاہ جی، جیسے آپ ماشاءاللہ صحافت سے بھی آپ کو عرصہ ہو گیا، اور جس اخبار سے آپ منسلک ہیں وہ بڑا نظریاتی ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ 1940 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نظریات پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو کل سو موٹو لیا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے 9 ججوں پر مشتمل ہے، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، ان کے مطابق ہے یا نہیں؟ جو کہ صدر مملکت نے یہ جو کہا تھا کہ 9 اپریل کو الیکشن کروائے جائیں سیکشن 105 کے تحت 2017 کے قوانین کے مطابق، آپ اس بارے میں کچھ رہنمائی کریں گے عوام کی اور قوم کی؟ دیکھیں، آپ کا یہ جو سوال ہے یہ بر موقع تو ہے، مگر شاید میں اس کا جوڈیشل ریویو کے حوالے سے کوئی خاص اس کا اسپیسیفک جواب نہیں دے سکتا، مگر ایک رائے عامہ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر محمد عارف علوی جو ہیں، یہ ایک بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ سے ان کا تعلق ہے، اور اس وقت یہ کمانڈر ان چیف ہیں پاکستان کے، اور ان کی شخصیت ایسی ہے جو غیر متنازع ہے، اور اس وقت جو سیاسی جو ٹیمپریچر ہے وہ اس میں، جیسے آپ نے ابھی ہمارے ادارے کا یا اور ایسے اداروں کا جو بڑے بڑے ادارے ہیں جو میڈیا کے، جو صحافت کے علم بردار ہیں، اور جو صحافت ہے ہمارے مملکت کا چوتھا ستون ہے، ان کی طرف سے جو ہے نا غیر ذمہ داری
کا جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے وہ کردار. غیر ذمہ دارانہ کردار میں اس لیے کہوں گا کہ چند جو ہے آگ بدنہ اندیش قسم کے جو پولیٹیشنز ہیں ان کے بڑے سخت کرخت اور تلخ قسم کے جو ہے ان کے تازیانوں کو جو ہے وہ ان کو پروپیگیٹ کیا جا رہا ہے. ان کے طنز اور ان کے جو الزامات ہیں اور انتہائی جو ہے تھرڈ کلاس لینگویج میں کہوں گا میڈیا ہاؤسز نے جو ہے وہ استعمال کی ہے پریزیڈنٹ کے بارے میں, تو یہ ایک کانسٹیٹیوشنلی جو ہے ایک بہت ہی ایک آدمی سمجھ لے کہ کانسٹیٹیوشنل جو ہے اس وقت بحران پیدا ہوا کہ جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے خلاف جو ہے وہ بہت بونے اور چھوٹے قد کے لوگ جو ہے وہ کچھ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس ہیں. باقی جہاں تک چیف جسٹس کے سو موٹو کا تعلق ہے وہ ڈیفینیٹلی ان کا ایک جو ہے ڈومین ہے اور اس کے بارے میں شاید ہم لوگ پروفیشنلی اس کو ڈسکس کرنے کی کیپیسٹی بھی نہیں رکھتے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک پریزیڈنٹ آف پاکستان کا تعلق ہے ان کی شخصیت اور ان کا کردار جو ہے وہ کسی جو ہے وہ اس کا محتاج نہیں ہے ہماری کسی تصدیق کا. تو اینی ہاؤ آپ کی جو آئی ہوپس ہو کہ اس میں کچھ آپ کے سوال کا کوئی اس میں ریلیونس ہو جواب میں. بہت مہربانی شاہ جی, بہت شکریہ, آپ سے مل کے بہت ہی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ یہ تھے مدینۃ الاولیاء کے محمد علی شاہ صاحب جو کہ نوائے وقت سے منسلک ہیں عرصہ دراز سے, اور ان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے جن کی روشنی میں آپ نے وہ ملاحظہ فرمائے. تو مجھے دیجیے اجازت, اپنا رکھیے خیال, ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں, تب تک کے لیے